السلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین آپ علیہ السلام مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو کافر سازش کر رہے تھے، مشرکین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں، وطن چھوڑنے پر مجبور کر رہے تھے۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ، یہ جو کافر لوگ ہیں یہ مکر کر رہے تھے، تدبیریں کر رہے تھے، لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ، تاکہ وہ قتل کر سکیں آپ علیہ السلام کو، او یخرجوک، یا ان کو نکال دیں، یعنی مکے سے نکال دیں ان کو، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور جو یہ تدبیریں کر رہے تھے، یہ سازشیں کر رہے تھے، اللہ رب العالمین ان سازشوں کو جانتا ہے، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ رب العالمین بہترین تدبیریں کرنے والا ہے۔ جب یہ اللہ کے رسول علیہ السلام ہجرت کے لیے روانہ ہو رہے تھے، رات کا وقت تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ السلام جہاں سوئے ہوئے تھے، کافر آ کر وہاں پہنچے تو آپ علیہ السلام کو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہاں سے آپ اٹھیں، آج آپ کے لیے یہ سونے کی جگہ نہیں ہے، آپ ادھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ روانہ ہو گئے ہجرت کی مکے سے مدینے کی طرف، اور اللہ رب العالمین ان کی رہنمائی کرتا رہا حتیٰ کہ وہ مدینہ پہنچ گئے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین بہترین تدبیر کرنے والا ہوتا ہے، انسان کی سوچ بھی نہیں ہوتی وہاں سے اللہ رب العالمین تدبیریں کرتا ہے۔ یہ کافر مشرکین آج بھی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف تدبیریں کرتے ہیں، لیکن میرا رب جو ہے وہ بہترین تدبیر کرنے والا ہوتا ہے، اور یہ کافر ذلیل رسوا ہوتے ہیں ہمیشہ کی طرح، اور اللہ رب العالمین ان کو رسوا کرے، ذلیل کرے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے بھی اللہ رب العالمین اسی کے متعلق فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔